لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مفقود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتداً ہزارہا سلام ان علماء حقہ پر، ان راویان صادقین پر جو علوم محمد و آل محمد کو ہم تک پہنچاتے رہے، اور مخصوصاً آج کے اس پرآشوب دور میں بھی، جبکہ حقیقتوں سے حقیقت کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. حق بیانی کر رہے ہیں، پیغام حق پہنچا رہے ہیں، علوم محمد و آل محمد کو پھیلا رہے ہیں، اور ہزارہا لعنت ہو پروردگار کی دشمنان علم پر، دشمنان علوم آل محمد پر، دشمنان پیروان علوم آل محمد اور علماء حقہ کے مخالفین پر، بے شمار مخصوصاً ہزارہا لعن حشام بن عبد الملک اور اس کے تمام ہرکاروں پر اور آل مروان پر. ظاہراً سن 114 ہجری کربلا کے واقعے کو گزرے نصف صدی گزر گئی، لیکن ان 50 سالوں میں امام باقر علیہ السلام جو کہ اس واقعے کربلا کے چشمدید گواہ تھے،
انہوں نے اس واقعے کو کم رنگ نہیں ہونے دیا، کم رنگ نہیں ہونے دیا، اس کی معنویت اور روحانیت کو اپنے عمل کے ذریعے باقی رکھا، اور حقیقت میں جو میں نے ابتدا میں آئے قرآنی تلاوت کی، اس کا مصداق بن کے زندگی گزاری۔ سورہ آل عمران آیت کا نشان 172 172 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، اور وہ صاحبان ایمان کے جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، زخمی ہو جانے کے باوجود، جبکہ ان پر زخم لگ چکے تھے، جبکہ وہ زخمی ہو چکے تھے، اس کے باوجود خدا اور رسول کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ ان کے نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ سلیس ترجمہ اس آیت کا، اور یقیناً مصداق بارز آیہ وافی ہدایہ وہ افراد ہیں جو جنگ تبوک میں حاضر تھے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ جنگ تبوک کیونکہ جنگ احد کے بعد رونما ہوئی، اور جنگ احد میں کچھ نامی گرامی جاننے والوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے اسلام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، حکم رسول سے سرپیچی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، اور جناب حمزہ اور جناب مصعب بن عمیر جیسے افراد شہید ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ جنگ تبوک کا موقع آیا تو جنگ تبوک میں جانا بھی دور تھا، تقریباً روم کے مرزی علاقوں تک، بارڈر تک جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جو زخمی جس حالت میں ہیں اسی حالت میں سب کو بلاؤ اور لشکر تیار کیا جائے۔ اور اس وقت لوگ آئے اور انہوں نے لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر جب تیار ہوا جانے لگا، یہاں غرض صرف یہ ہے بیان کرنے کا کہ اس حالت میں جو افراد خدا و رسول کی آواز پر لبیک کے اٹھے ان کو خدا نے سراہا، لیکن یقیناً ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس گھر کے 18 جوان شہید ہو گئے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس بے دردی سے خانوادہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میرے امام منصب الہی کے پیش نظر، مقصد الوہی کے پیش نظر، مقصد ہدایت کے پیش نظر ساری زندگی علم اور معرفت کی موشگافیاں کرتے رہے۔ اور بارہا میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں، جو مکتب جعفری مشہور ہے، جو فقہ جعفری مشہور ہے، جو دانشکدہ امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور ہے، اس کا نصاب، اس کا سلیبس ترتیب دینے کا کام امام نے اپنی زندگی میں سر انجام کیا، اور اس کی بھی ظاہراً وجہ یہ ہے جب آخری وقت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا درود پڑھی ایک مرتبہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آخری وقت میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بیٹا سجاد، بیٹا باقر، وہاں ایک صندوق رکھا ہے، ایک باکس رکھا ہے جو کہ تمہارے لیے، اور دیکھیں اس واقعے کے اندر درس ہے ہم لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میراث کیا ہے۔
آئمہ کیونکہ خود مرقع علم ہیں، باب العلم ہیں، تو ان کی میراث بھی علم۔ آئمہ خود کیونکہ ہادی ہیں تو ان کی میراث بھی ہدایت ہے۔ کہتے ہیں بیٹا یہ صندوق تمہارے لیے ہے، اس کو لاؤ۔ اور عام ایک تصور یہ ہے، کچھ افراد جو موجود ہیں کہتے ہیں یقیناً جاتے جاتے امام سجاد بہت کچھ اس صندوق میں کچھ مال و متاع چھوڑ کے جا رہے ہیں جس سے خانوادے کی کفالت ہو سکے، جو بچوں کے کام آ سکے۔ لیکن جب اس صندوق کو کھولا جاتا ہے، اس کے اندر سے صرف کچھ کتابیں باہر نکلتی ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اور اس وقت امام زین العابدین ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں تمہارا ہتھیار ہے، تمہارا مددگار۔ ہتھیار، اسلحہ وہ نہیں ہوتا کہ جس سے کسی کو مارا جائے، اسلحہ یا ہتھیار وہ ہوتا ہے جس سے تمہاری حفاظت ہو سکے، جس سے مقابل پر حملہ ہو سکے۔ اور اس وقت کیونکہ سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا جہل تھا اور جہالت تھی، اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف علم اور باقر العلوم کی ضرورت۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے جب کار تربیت شروع کیا تو کہیں محمد بن مسلم جیسا فرد تربیت پایا، کہیں زرارہ بن عیون جیسا تربیت پایا، جو سب کے سب اپنے محاذوں پر ایک ایسا علمی ہتھیار بن گئے کہ قدم قدم پر جو جہل کا سر اڑاتے چلے اور علوم آل محمد کو دنیا میں پھیلاتے چلے۔ اور یہ تمام علوم جو امام کے وقت میں پھیلتے گئے، یہ انہی چیزوں کی بدولت۔ اسلحہ وہ نہیں ہے کہ جس سے کسی کا سر کاٹا جائے، اسلحہ وہ ہے جس سے آپ دشمن پر فتح پا سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں علم اور جہل کا مقابلہ ہوگا، وہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ علم واقعی علم ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں علم نما ہیں، بالکل جیسے بہت سارے عالم عالم نما ہیں۔ بہت سخت جملہ ہے آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ کا، فرماتے ہیں کہ انسان اگر صاحب خلافت الہیہ ہے اور انسان عرش الہی تک جا سکتا ہے، تو عرش الہی تک جانے کے لیے جو طاقت اس کو درکار ہے وہ صرف طاقت علم۔ اور علم جس بنیاد پہ استوار ہو سکتا ہے، ان بنیادوں میں جس کی ضرورت ہے وہ اشک ہے، وہ گریہ ہے، وہ گریہ کہ جس میں عظیم ترین اشک و گریہ عزائے امام حسین علیہ السلام، وہ علم جو باب العلم سے نصیب ہو، وہ علم کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے یوتی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یہاں علم سے مراد وہ نہیں، حتیٰ کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آیا کرتا، حتیٰ مکتب و مدرسوں میں علم نہیں دیا جاتا۔ اور ان علوم کے ساتھ کہ جو مخصوصاً اہل بیت علیہ السلام سے پہنچے ہم تک، اس میں ائمہ بتاتے چلے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ دیکھتے رہو کہ جو سب سے بڑا عامل ہے، عمل پیرا ہے، وہ سب سے بڑا عالم۔ اور خصوصاً اس وقت میں کہ جب میں نے ابتدائے گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، یقیناً سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ یہ وقت کہ جس میں حقیقت کو حقیقت سے جدا کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں ایک وقت تو یہ ہے کہ آپ کو چاول میں سے پتھر نکالنے ہیں، گندم سے پتھر نکالنے بہت آسان ہے، لیکن ایک وقت ہے جہاں خراب گندم میں سے اچھی گندم نکالنی ہے، اچھے چاول میں سے خراب چاول نکالنا ہے۔ ظاہراً دونوں چیزیں ایک جیسی دکھ رہی ہیں، وہاں کام سخت ہو جاتا ہے، وہاں ذمہ داری سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ 3 طرح کے افراد ہیں۔ بس اگر یہ مثال
سمجھ آ گئی تو یقیناً ایک عظیم گوشہ زندگی امام محمد باقر علیہ السلام کا آپ پر واضح ہو جائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. فرماتے ہیں 3 طرح کے افراد ہیں. پہلے وہ کہ جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، مسئولیت پذیر. وہ افراد جو مسئولیت کو، جو ان کی ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایز پر رسپانسبلٹی ایکشن کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. دوسرے وہ افراد جو مسئولیت گریز ہیں، جو رسپانسبلٹی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جو ذمہ داری چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جیسا میں نے اس آیت کے حوالے سے کہا، رسول نے جنگ احد میں کہا کہ جا کر تم اس پہاڑی پر بیٹھے رہنا، یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے. اور جب وہ وہاں جا کر بیٹھے اور دیکھا نیچے کچھ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، حکم پیغمبر کو چھوڑا، اپنی ذمہ داری کو چھوڑا اور وہاں سے آ گئے. حتیٰ خود کہتے ہیں مورخین کہ ہمارے بزرگ اس طرح بھاگ رہے تھے پہاڑ پر جیسے جانور بھاگا کرتے. اللہ، ذمہ داری سے بھاگنا. دوسرے وہ افراد ہیں یہ جو ذمہ داری سے بھاگ جاتے ہیں. اور تیسرے وہ افراد ہیں جو ذمہ داری کے مقابلے میں سمن بکمن عمیون قوم لا یرجعون، قوم لا یعقلون، قوم لا یفہمون. وہ گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں، گویا ایسے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی. یہ بے طرف افراد، یہ وہ افراد جو آج کل ماڈرن معاشرے کی اصطلاح میں نیوٹرل لوگ ہیں. یہ وہ نیوٹرل لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا کہ بل ہم اضل. یہ وہ افراد ہیں جو جانوروں سے بدتر، کیونکہ ان کی وجہ سے حق کے پیروکاروں کی تعداد نہیں بڑھ پاتی، جس کی وجہ سے دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے وقت میں جس وقت نشر علوم کر رہے ہیں، اس وقت یہ فرما رہے کہ دیکھو، ایک وہ فرد ہے جو علم حاصل کرنے آ رہا ہے تاکہ علم حاصل کرے. ایک وہ شخص ہے کہ علم اس لیے علم کے پاس آ رہا ہے تاکہ وہ علم والوں میں بیٹھنے لگے. اور تیسرا وہ فرد ہے جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں. بالکل اسی طرح وہ افراد جو ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، وہ تو لیکن واضح ہے کہ وہ ذمہ داریاں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ افراد جو کہہ رہے ہیں ہم نے گویا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہی نہیں، گویا ہم نے سنا ہی نہیں کہ ہمیں آواز دی گئی. یہ بالکل آپ روزمرہ دیکھ سکتے ہیں. کام کے لیے کبھی کسی پبلک پلیس پر، کسی سینٹر میں، کسی بارگاہ میں آواز دی جائے کہ بھائی ذرا آنا یہ اٹھانے کے لیے، تو بہت سارے وہ افراد ہوں گے جو وہ بات سن رہے ہوں گے لیکن سننے کے باوجود اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیں گے. اب اس سے جج کرنا نہیں شروع کریے گا آئندہ. یہ امام کہہ رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو ذمہ داری دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے بے طرف ہو جائے، اسے نظر انداز کر دیں. تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قلق، سب سے زیادہ درد اگر ہمیں کسی نے پہنچایا، یہ وہ افراد نہیں تھے جو کربلا میں لشکر یزید میں تھے، بلکہ وہ افراد تھے جو افراد دوسری جگہوں پر جا چکے تھے اور پھر وہاں پر بیٹھ کے شائعات کر رہے ہیں. کیونکہ بہت جلد 8 ذی الحج وہ وقت آنے والا ہے جب امام حسین علیہ السلام مکے سے ہجرت کریں گے کوفے کی جانب. اللہ، اس وقت مکے میں جو افراد موجود ہیں، نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کا کہنا یہ ہے یا فرزند رسول ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ کے اوپر، لیکن مولا حج بھی تو کرنا ہے. یہاں پر اب اپنے کردار کو ناپیے. اب یہاں اندازہ لگائیے اپنے عمل کا، اپنے علم کا، اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، کہ جن کے لیے اقبال نے کہا تھا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کہ ادھر ایک امام وقت ہے، ایک ہادی اور رہنما ہے،
ایک وسیع رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں خروج کر رہا ہوں اس فاسق کے خلاف، اس جابر کے خلاف، اور اس لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں حج واجب ہے۔ وہ افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں مولا حج کر کے آئیں گے، وہ افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں مولا آپ جائیے، ہم حج پر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیزان، آپ الحمدللہ آج کل کتابوں تک، علوم تک دسترسی بہت آسان ہے۔ آج روز شہادت باقی العلوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عہد کریے کہ ایک نئی کتاب پڑھیں گے علوم آل محمد کی اور امام کو ہدیہ کریں گے۔ یہ عظیم ترین ہدیہ ہوگا، یاد رکھیے، یہ عظیم ترین ہدیہ ہوگا امام کے لیے۔ ایک کتاب آج محرم قریب ہے، عاشورہ کے حوالے سے، پس منظر عاشورہ کے حوالے سے، خطبات امام حسین کے حوالے سے، اس وقت کے مکے کے حالات کے حوالے سے، مدینہ کے اس وقت کے حالات کے حوالے، کچھ تو فرق پڑے مجھ پر، کچھ تو میرے زاویے میں تبدیلی آئے۔ ہر سال محرم آتا ہے، آ کر گزر جاتا ہے، اور میں بالکل عام لوگوں کی طرح صرف اور صرف غم حسین میں کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے مغموم ہو جاتا ہوں، اور بس۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں کربلا سے واپس آنے کے بعد جس وقت مجالس سے عزا برپا ہو رہی ہیں، لوگوں نے کہا مولا غم میں رہیے، غم منائیے۔ امام کہہ رہے ہیں اس وقت علم کی ضرورت، اور وہاں نشر علوم کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر علم بڑھے گا تو ان کا غم معرفت کے ساتھ ہوگا۔ معرفت حسین کے بغیر اگر غم میں کوئی مبتلا ہو رہا ہے تو غم صرف انسانیت کے ناطے ہے۔ وہ امام شناسی کے بعد غم نہیں منا رہا، وہ معرفت حسین رکھتے ہوئے غم نہیں منا رہا، وہ ایک ظلم ہوا ہے اس لیے غم منا رہا ہے، جیسے اکثر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ کمال یہ ہے، تو یہ عہد کریے گا کہ آج انشاءاللہ ابھی 25 دن ہے محرم سے پہلے ایک کتاب کوئی اس حوالے سے پڑھ کے ایک نیا زاویہ ہمیں ملے، ایک نئی بات ہمیں اس حوالے سے پتہ۔ دیکھیں وہ افراد ہیں وہاں پر مکے میں جو امام کو کہہ رہے ہیں، امام وقت مولا آپ جائیے ہم دعا کریں گے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے وسیلے سے دعائیں لوگوں کی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ مسجد نبوی میں موجود ہے، اور حسب عادت زانو پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ کوئی بادیہ نشین آیا ہے، صحرا نشین آیا ہے کوئی حاجت لے کر، اور جب حاجت بیان کرتا ہے پیغمبر جو کہ رحمت للعالمین، پیغمبر جن کی بارگاہ میں لوگوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، پیغمبر جن کی وجہ سے لوگوں کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، وہ پیغمبر جو خاتم المرسلین موجود ہیں، اور اس وقت دعا کے لیے کہہ رہے ہیں بیٹا حسین اس کی پریشانیوں کی دوری کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کو، اور امام حسین دعا فرماتے ہیں، اور عجب انداز ہے دعا کا۔ مولا امام حسین بچپن میں اس طفلی میں ہاتھ اٹھا کر فرماتے پروردگارا تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے بہترین برگزیدہ بندوں کا، الذین اصطفاہم، جنہیں تو نے مصطفیٰ کر دیا، کہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ وہ بادیہ نشین چلا جاتا ہے، اصحاب وہاں موجود ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ موقع ہیں جن موقعوں پر علم کا کم ہونا فائدہ مند ہو جاتا، یاد رکھیے گا جملہ، کیونکہ وہ صحرا نشین ہے، وہ نہیں جانتا کہ مقام نبوت کیا ہے، مقام عصمت کیا ہے، رسول استجابت مجیب الدعوات ہیں، باب الحاجات ہیں، لیکن آتا ہے پوچھتا ہے، پیغمبر نے کہا اس بچے سے مانگو، مانگتا ہے اور چلا جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ دعا پوری ہو جائے۔ لیکن اب جو اصحاب موجود ہیں
ایک مرتبہ چیمگوئیاں شروع ہوئیں اور پیغمبر ایک مرتبہ بچے کو لے کر اٹھے اور منبر پہ گئے، جا کے فرماتے کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ اس حسین کے واسطے سے میں نے اس حسین سے دعا منگوائی ہے؟ کہا یہ حسین میری آنکھوں کا نور ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا یہ حسین میری دل بند زہرا کی آنکھوں کا نور ہے۔ اور اس مقام پر پھر وہ حدیث بیان کی ہے، متعدد بار یہ حدیث ملتی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، اور یہ حسن و حسین امام ہیں قیاماً وقعودا، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ صلح کریں، بے شک، دونوں امام۔ بے شک، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پیغمبر اپنی زندگی میں جن پر سلام کروا کے جا رہے ہیں، جن پر پیغمبر اپنی زندگی میں سلام کروا کر چلے جائیں، انہیں امت کی جانب سے رضی اللہ کی سند لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک، بے شک، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ اور افراد ہیں کہ جن کے نہ تو ایمان ثابت ہو رہے ہیں نہ اسلام ثابت ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ جنگ ہے، جدال ہے کہ ان کو یہ کہا جائے اور ان کو یہ کہا جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ان کو ضرورت نہیں، ائمہ طاہرین کو ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین پر درود بغیر بھیجے، امام شافعی کہتے ہیں لولا صلاۃ علیہ، ان کے اوپر اگر درود نہ بھیجا جائے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں ان کی مدح میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جن پر صلاۃ کے بغیر، جن پر درود کے بغیر نمازیں قبول نہ ہوں امت کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ امام وہ ہے کہ جس پر درود بھیجو تو تمہاری عبادات قبول ہوتی۔ اور اس طرح سے اس وقت میں پیغمبر مرحلہ بمرحلہ حسین کی معرفت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا اس وقت مکے میں رہنے والا کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسین کو جانتا نہیں۔ اور امام حسین رہے ہیں مکے میں، ایک عرصہ رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں سے ملے، وفود سے ملے ہیں، افراد سے ملے ہیں، وہاں کے نخبگان مشہور افراد سے ملے ہیں۔ عبداللہ بن عمر تھے، امام کی وہاں گفتگو ہے، جو آ کر امام سے کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں، خدا کرے اس میں عافیت ہو۔ امام کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے یہاں سے خروج پر تجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک میں یہاں ہوں مجھے چھوڑ کر کوئی تمہاری جانب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مراحل یہ ہیں، واقعات یہ ہیں۔ اس وقت میں امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام مکے سے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دو طرح کے افراد ہیں، ایک وہ افراد ہیں، ایک تو تین طرح کے افراد، ایک وہ جو امام کے ساتھ آ رہے ہیں احساس ذمہ داری کرتے ہوئے، دوسرے وہ جو ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، اور تیسرے وہ جو کہہ رہے ہیں مولا ہمیں اس معاملے میں نہ ڈالیں، ہم حج پہ موجود ہیں، ہم اپنا واجب حج انجام دے رہے ہیں۔ ناپیں، یہاں دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو کہ ہم اس اسکیل پر کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آج امام جواب دیتا ہے، آج امام اگر پکارتا ہے، میں کسی مستحب کام میں خود کو مشغول کر لیتا ہوں، کسی واجب کام میں مشغول کر لیتا ہوں، یا امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، یا خدا نہ خواستہ کہیں اس کی آواز کو انسنا کر کے تو نہیں گزر جاتا۔ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ۔ امام کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کربلا رونما ہی اس لیے ہوئی ہے کہ یا تو لوگ جاہل تھے یا جاہل کو عالم سمجھنے لگے۔ یقین کیجئے اس وقت 21ویں صدی کے لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا، یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ حق ہم تک نہ پہنچ سکا۔ آج سارا حق موجود ہے، دیکھیے انٹرنیٹ پہ لائبریریز ہیں، بھری پڑی ہے کتاب، درود پڑھی ہوا
اللهم صل على صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے اس وقت کریم صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہاں پر صرف تبرکن یہ ایک حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام فرماتے ہیں کہ ان جمیع الدواب الارض لا تصلی علی طالب العلم. یہ میں اپنے نوجوان اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی سائنس پڑھ رہے ہیں، میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، آرٹس پڑھ رہے ہیں، فائنینس پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس نیت سے پڑھیں کہ علم میں اس مقام پہ پہنچیں کہ جہاں ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پر باب العلم کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے. آپ علم حاصل کرنے والوں کے لیے امام فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں کے لیے امام فرماتے ہیں ان جمیع الدواب الارض، جتنے بھی زمین پر جاندار ہیں، all living things on the earth praying for the students، دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں طالب علم پہ، حتی الحیات فی البحر، حتی وہ جو کہ سمندر کے اندر زندہ ہے. لیکن اس تمام علم کی جہاں پر حقیقتیں اور فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ائمہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ کون سا علم ہوگا؟ دیکھیں اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے کہ علم ضروری ہے، لیکن علم ہے کیا؟ مختصراً سے بیان کروں، انشاءاللہ تفصیلاً پھر کبھی بیان کروں گا. جو احادیث سے ماخوذ ہوتا ہے کہ دیکھو علم، دوبارہ علم چار طرح کے علم ہیں، یاد رکھیے گا علم چار طرح کا ہے. سب سے پہلا وہ علم ہے کہ جس علم سے تمہیں تمہارے خالق کی معرفت نصیب ہو، یاد، جس سے تمہیں تمہارے خالق کی معرفت نصیب. دوسرا وہ علم ہے جس سے تمہیں مخلوقات کی معرفت حاصل ہو، ہیومینٹیز، ہیومن سائنسز. تیسرا وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں روابط کا پتہ چل رہا، کنیکشن کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، خالق کا مخلوق سے، مخلوق کا خالق سے، یا مخلوق کا مخلوق سے. تین طرح کے رابطے جس سے تمہیں پتہ چلے گی ریلیشن کیا ہے، جتنے پبلک سیکٹرز ہیں. اور اس کے بعد چوتھا علم امام کہتے ہیں کہ چوتھا وہ علم ہے کہ جس کے تم لائق ہو، لیکن تم جس کے لیے سوال کر سکتے ہو عطا خدا کی جانب سے. یہ ایک حدیث مختلف طریقوں سے بیان ہوئی، جس کا تم اپنے اندر احساس کر سکتے ہو، بالکل جس طرح تم پیاس کا اپنے اندر احساس کرتے ہو، بالکل جس طرح تم سانس لینے کی ضرورت کا احساس کرتے ہو، بالکل جس طرح تم تھک جاؤ تو آرام کی ضرورت کا احساس کرتے ہو. وہ علم، وہ طلب، وہ جستجو جو تمہارے اندر سے تمہیں کہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، جو کہ روح کے لیے، تسکین قلب کے لیے، اور وہ تسکین قلب صرف اور صرف عطا الہی سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ علم عطائی ہو سکتا ہے، کسبی نہیں ہو سکتا. پہلے ایک مرحلے میں، اس کے مراحل میں، اس کے مقدمات، اس کے بیسکس تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر عام انسان ہو لیکن اسے ولی خدا کہا جا رہا ہو. اللہ اکبر. جناب ابو ذر کے حوالے سے ان میں کچھ ایام مخصوص ہیں. جنگ تبوک کا ہی واقعہ ہے. جنگ تبوک میں جب بہت سارے افراد مسئولیتیں چھوڑ کے، ذمہ داریاں چھوڑ کے بھاگنا شروع ہوئے، کچھ دن کے لیے ابو ذر غائب ہو گئے. بس اس واقعے سے درس حاصل کیجئے اور آپ کی زحمت تمام. جناب ابو ذر نہیں دکھ رہے. اب کچھ لوگ، بارہا معصومین نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں نظریہ قائم کرنے کے لیے جلدی نہ کرو، عجلت سے کام نہ لو.
فوراً کچھ افراد موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب غائب ہو رہے تھے، بیچ میں ابو ذر بھی چلا گیا۔ اللہ، ابو ذر جن کے لیے پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ ابو ذر سے سچے انسان پر مدینے کے بادلوں نے سایہ نہیں کیا، وہ ابو ذر جو محرم اسرار ولایت امیر المومنین، وہ ابو ذر، وہ ابو ذر کہ جس کی حق گوئی کو لوگوں کا منتخب کردہ گماشتہ یا خلیفہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ربضہ کے صحراؤں میں انہیں تبعید کرا دیتا ہے، جلا وطن کروا دیتا ہے، وہ ابو ذر۔ یا رسول اللہ کے تبوک کا واقعہ، یا رسول اللہ ابو ذر نہیں ہے، لگ رہا ہے وہ بھی چلے گئے۔ وہاں پیغمبر نے ایک بات کہی کہ انتظار کرو، اتنی جلدی اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اور شاید اسی میں ہی خیر ہو، اسی میں ہی خیر ہو۔ بہرحال وہ دن گزر رہا تھا، شام ڈھلے ایک سایہ نمودار ہوا، غور کیجئے گا، شام ڈھلے ایک سایہ نمودار ہوا جو پیغمبر کے اصحاب جہاں موجود تھے ان کی خیموں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کن ابا ذر، اللہ، کاش یہ ابو ذر ہو، کاش یہ ابا ذر ہو۔ اور ایک مرتبہ جیسے جیسے قریب آیا اور یقین ہو گیا سب کو کہ یہ ابا ذر ہیں، لیکن جب اصحاب نے دیکھا حالت بری ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے کچھ قریب پہنچ کر گر گئے زمین۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جاؤ اس کے پاس اور اس کو پانی پلاؤ، اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ، پانی کا مشکیزہ تو ابو ذر کے کاندھے پر ہے۔ پیغمبر اصحاب کے ساتھ قریب پہنچے اور ایک مرتبہ دیکھا اور پانی پلایا گیا، پانی کو چھڑکا گیا، ابو ذر ہوش میں آئے، کہا ابو ذر کیا ہوا؟ ابو ذر ایسی حالت میں کیسے پہنچے؟ پانی تمہارے پاس تھا تو پانی کیوں نہ پیا؟ ابو ذر کہتے ہیں مولا، میں صحرا میں ذکر الہی کرتا گزر رہا تھا، مجھے ایک جانب سے پانی کی آواز آئی، اور بس میں اس آواز کے تعاقب میں چلتا چلا گیا، اور اس قدر فرحت بخش پانی تھا کہ جس کے بعد، جس کو پینے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد مجھ سے وہاں رہا نہیں گیا۔ 5 ذی الحج جناب ابو ذر کا روز شہادت ہے، تو مولا اس کے بعد مجھ سے وہاں رہا نہیں گیا، اور میں نے وہ مشکیزے میں بھرا اور لے کر آ رہا تھا، کہ تو راستے میں کیوں نہ پیا؟ کہ میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ پانی میرے رسول تک پہنچ جائے تو پھر میں پیوں۔ جگہ تبوک کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، پہلے یہ پانی بارگاہ رسول تک پہنچا دوں تو پھر میں اس پانی کو پیوں۔ یہ وہ ابو ذر ہے کہ جنہوں نے صحرائے ربضہ میں اس قدر سخت وقت گزارا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ، اولاد کا غم دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جب ابو ذر کی بیٹی دنیا سے گزر گئی، ابو ذر اور ان کی زوجہ صحرا میں موجود تھے، اور وہاں اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، ظاہراً بچی بیمار تھی، زوجہ سے کہتے ہیں خدا امتحان لے رہا ہے، یقیناً اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ زوجہ کہتی ہے ابو ذر اب کیا کریں گے؟ کہا اس کو دفنائیں گے۔ بوڑھا باپ صحرا میں قبر کھود رہا ہے اپنی اولاد کو دفنانے کے لیے، بیٹی کو دفنا دیا گیا، اور اس کے بعد
کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرا تھا کہ ابو ذر کی حالت غیر ہوئی، اور جب آخری وقت تقریباً پہنچ گیا تو وصیتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں میرے جنازے کو لے کے اور اس راہ گزر کے سرانے آ کے بیٹھ جانا، ایک قافلہ آئے گا وہ ہمیں لے جائے گا اور وہ دفنا دے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک اور دوسرا ایک باپ ہے جس کا جنازہ کربلا میں موجود ہے، اور بچے ہیں اور بچیاں ہیں، اور ایک مرتبہ گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا جا رہا ہے، جس مقام پہ سکینہ دوڑ کے بھائی کے خیمے میں آتی ہے، بھیا سجاد، بھیا سجاد، یہ گھوڑے کیوں دوڑائے جا رہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کر رہے، مولا فرماتے ہیں آخری وقت میں نے اپنے بابا کو اس طرح تڑپتے دیکھا کہ جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا، اور میں نے پوچھا کہ بابا کیا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بابا کہتے تھے تم اپنے جد کی صدائے حلمن کو سن رہے ہو، تم یہ صدائے حلمن کو سن رہے ہو، یہ میرا بابا 3 دن کی بھوک و پیاس میں حلمن ناصر کی صدائے لگا رہا۔ امام باقر فرماتے ہیں بعد کربلا کوئی دن ایسا نہ تھا کہ جس دن میرے بابا نے کربلا کے شہداء کو یاد نہ کیا ہو۔ کبھی عصر کا وقت ہوتا، کبھی فجر کا وقت ہوتا، تو کہتے یہی وقت تھا کہ جس وقت لشکر والے بہت خوش تھے، سنا ہے اس وقت جب ہور آیا تھا ایک لشکر میں تازگی آ گئی تھی، صبح کا ہنگام ہوتا، کہتے اس وقت یہ حملے ہو رہے تھے، عصر کا وقت ہوتا تو میرا بابا گریا شروع کر دیتا کہ بس یہ آخری وقت تھا جب میرے بابا نے مجھ سے وداع کیا۔ حاجیزو، اور ہر پہر امام باقر کہتے ہیں ہر پہر کربلا کو یاد کرتے تھے، جب سورج ڈھلنے لگتا شام غریبہ کو یاد کرتے، رات کی تاریکیوں میں کوفہ و شام کے مصائب مجھے بیان کرتے اور میں گریہ کرتا جاتا تھا۔ میرے بابا بتاتے جاتے تھے آخری وقت میں شام ملعون نے امام باقر کو زہر دیا ہے، زہر اثر دکھا چکا، امام آخری وقت میں وصیتیں کر رہے ہیں۔ یہ امام باقر کی وصیت ہے جس میں امام کہتے ہیں یہ دراہم میں مخصوص کر رہا ہوں عزاداری سید الشہداء کے لیے۔ دیکھو عزاداروں کیسے حالات ہوں، عزاداری حسین میں کبھی نہ آنے دینا، لیکن ہاں قوانین کی پاسداری کرنا، ذکر حسین کو قائم رکھنا۔ ذکر حسین تمہاری روحوں کو جلا دیتا ہے، ذکر حسین ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ذکر حسین ہم نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہر مرحلے پر کیا۔ بس عزیزو آخری وصیتیں تمام ہوئی، ایک مرتبہ پھر مدینے میں واہ محمدہ کی صدائے بلند ہوئی ہے، جنازہ تیار ہوا اور تشییع کے بعد ایک مرتبہ پھر بقیع لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں وہی ویران بقیع کہ جہاں کوئی چراغاں کرنے والا نہیں، جہاں کوئی زیارت پہ جائے تو اسے مارا جاتا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا یہ قبروں کے مخالفین اور ان کی نجس اولادیں ملعون اپنے باپ کی قبر پہ جا کر اپنی بےہودہ کارکردگی دکھا رہا ہے، اور یہاں قبر سازی کو منع کرتے ہیں۔ ارے دیکھو یہ فرزندان نبی کی قبریں بقیع میں آج بھی کس طرح موجود ہے کہ ہر پہر یہاں پر تاریکی ہے، یہاں پر ویرانی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب